فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 14۔ قرون وسطیٰ اور جدید زمانے کے قاری کے ذہن میں پلوٹارک کا افسانوی اسپارٹا رومانوی ماضی سے وابستہ تھا۔ اس کی عظمت کا زمانہ پلوٹارک کے وقت سے اتنا دور تھا جتنا کہ کولمبس کا زمانہ ہمارے زمانے سے دور ہے۔ ایک اداروں کے مورخین کو چاہیے کہ پلوٹارک جو کچھ بھی کہتا ہے اسے بہت احتیاط سے سمجھے، لیکن دیومالا کے مورخ کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یونان نے دنیا کو ہمیشہ اس اثر سے متاثر کیا ہے جو انسانوں کے تخیلات، تصورات اور امیدوں پر وارد ہوتا ہے، اور براہ راست سیاسی قوت سے نہیں۔ روم نے شاہراہات بنائی جو بہت حد تک آج بھی موجود ہیں، ایسے قوانین دیے جو بہت جدید قانونی ضابطوں کے ماخذ ہیں، اور یہ روم ہی کی افواج تھیں جنہوں نے ان چیزوں کو اہم بنایا۔ یونانی اگرچہ قابل تعریف جنگجو تھے، مگر انہوں نے بہت کم فتوحات کیں، کیونکہ انہوں نے اپنا فوجی جوش و خروش زیادہ تر آپس میں ہی ایک دوسرے پر صرف کیا۔ یہ نیم وحشی سکندر تھا جس نے یونانی تہذیب کو پورے قریب مشرق میں پھیلایا، اور اسی نے یونانی زبان کو مصر، شام اور ایشیائی کوچے کے اندرونی جزیروں میں ادبی زبان بنایا۔ یونانی یہ کامیابی کبھی حاصل نہ کر سکتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس فوجی قوت نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ ان میں سیاسی اتحاد کی اہلیت نہ تھی۔ یونانی تہذیب کا سیاسی ذریعہ ہمیشہ غیر تہذیبی رہا ہے، لیکن یہ یونانی ذکاوت و ذہانت تھی جس نے غیر یونانی قوموں میں ایسی روح پھونکی کہ وہ ہی ان کی تہذیب کو عام پھیلانے کا باعث بنی جنہیں انہوں نے فتح کیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کے مورخ کے لیے جو بات اہم ہے وہ یونانی شہروں کے درمیان بے معنی جنگیں نہیں، یا ایک پارٹی کے عروج کے لیے تنگ نظری پر مبنی جھگڑے نہیں، بلکہ وہ یادیں ہیں جنہیں انسان مختصر واقعات کے ختم ہونے پر محفوظ رکھتے ہیں، جیسے الیپس پر تابناک طلوع آفتاب کی یاد، جبکہ پہاڑ کا باسی سرد ہوا اور برفانی دشوار دن میں مشقت جاری رکھتا ہے۔ یہ یادیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جاتی ہیں اور انسانوں کے ذہنوں میں ایسی محسوس چوٹیوں کے مناظر چھوڑ جاتی ہیں جو صبح کی روشنی میں عجیب آب و تاب سے چمکی تھیں، اور یہ علم چھوڑ جاتی ہیں کہ بادلوں کے پیچھے ایک تجلی اب بھی باقی ہے اور شاید کسی لمحے پھر جلوہ گر ہوں۔ ان میں افلاطون ابتدائی مسیحیت کے لیے بہت اہم تھا، اور ارسطو قرون وسطیٰ کے کلیسا کے لیے، لیکن جب احیاء علوم کے بعد انسانوں نے سیاسی آزادی کی قدر کو پہچانا تو انہوں نے سب سے زیادہ پلوٹارک کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے 18ویں صدی کے انگلستان اور فرانس کے آزادانہ خیال اور اقوام متحدہ امریکیوں کے بانیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے جرمنی میں رومانوی تحریک کو متاثر کیا اور زیادہ بلا واسطہ طور پر جرمنی کی فکر پر آج دن تک اثر جاری رکھا ہے۔ بعض اعتبارات سے اس کا اثر اچھا اور بعض پہلوؤں سے برا تھا۔ جہاں تک لائکریگس اور اسپارٹا کا تعلق ہے، یہ اثر برا تھا۔ لائکریگس کے متعلق وہ جو کچھ لکھتا ہے اہم ہے، اور میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا، باوجود یہ کہ اس میں تکرار کا خدشہ ہے۔ پلوٹارک کہتا ہے کہ جب لائکریگس نے اسپارٹا کے لیے ضابطۂ قوانین بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے مختلف آئینوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دور دراز سفر کیا۔ اسے کریٹ کے قوانین پسند آئے جو بہت سیدھے اور سخت تھے، لیکن اسے آئیونیا کے قوانین ناپسند تھے کیونکہ ان میں افراط و خود پسندی تھی۔ مصر میں اس نے دیکھا کہ سپاہیوں کو بالکل لوگوں سے دور رکھنے میں بہت فائدہ ہے۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اسپارٹا میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تاجروں، کاریگروں اور مزدوروں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک اعلیٰ دولت مشترکہ قائم کی۔ اس نے اسپارٹا کے شہریوں میں برابر زمین تقسیم کر دی تاکہ شہر سے دیوالیہ پن، حسد، لالچ اور لذت پسندی کو خارج کر دے۔ اس نے عمارت و ناداری کا بھی خاتمہ کیا۔ اس نے سونے اور چاندی کے سکے ختم کر دیے اور ان کی جگہ لوہے کے سکے رائج کیے۔ یہ اتنے کم مالیت کے ہوتے کہ 10 منہ کی مالیت ایک جگہ رکھنے کے لیے گھر کا پورا ایک تہخانہ محسوس کرنا پڑتا۔ اس ذریعے سے اس نے تمام خراج اور تمام غیر مفید علوم کو ختم کر دیا۔
کیونکہ یہ علوم سکھانے والوں کو اوزانہ دینے کے لیے رقم ناکافی ہوتی، اسی قانون سے اس نے تمام بیرونی تجارت ناممکن بنا دی۔ خطیب، دلال اور زرگر جو لوہے کے سکوں کو ناپسند کرتے تھے اسپارٹا چھوڑ گئے۔ پھر اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام شہری ایک ساتھ کھانا کھائیں اور تمام کو ایک جیسا کھانا ملے۔ دیگر مسلحین کی طرح لائکریگس نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کی تعلیم اولین ترین اور اہم ترین معاملہ ہے جو قوانین کے مسلح کو قائم کرنا چاہیے۔ ان سب کی طرح جن کا مقصد فوجی قوت ہوتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ شرح پیدائش کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تماشے، کھیل اور رقص جو دو چیزیں برہنہ ہو کر نوجوانوں کے سامنے کرتی، ان کا مقصد ان کو مشتعل کرنا اور اس بات کی ترغیب دینا ہوتا کہ وہ شادی کر لیں۔ یہ ترغیب محض عمومی وجوہات کی بنا پر نہ ہوتی جیسا کہ افلاطون سمجھتا ہے، بلکہ انہیں پسند اور محبت کرنے کے لیے لایا جاتا۔ یہ عادت کہ شادی کو پہلے چند سالوں کے لیے ایک خفیہ معاملہ رکھا جائے دونوں فریقین میں عشق سوزاں اور ایک دوسرے کے لیے نئی چاہت بن کر قائم رہی۔ پلوٹارک کی رائے کم از کم یہی ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا مرد ایک نوجوان لڑکی سے بیاہ کر لیتا ہے تو اس مرد کو برا نہ سمجھا جائے کہ وہ کسی نوجوان مرد کو اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ اس کی نوجوان بیوی سے بچے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قانون بھی تھا کہ ایک دیانتدار مرد دوسرے مرد کی بیوی سے محبت کر سکتا ہے۔ کوئی مرد دوسرے مرد سے التجا کر سکتا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ سونے کی اجازت دے اور یہ کہ وہ اس زرخیز زمین میں ہل چلائے اور اس میں ایسا بیج ڈالے کہ پسندیدہ بچے پیدا ہوں۔ وہاں کوئی بھی احمقانہ حسد نہیں تھا، کیونکہ لائکریگس یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ بچے مردوں کی ذاتی ملکیت ہوں، بلکہ وہ رفاہ عامہ کے لیے سب کے مشترکہ ہوں۔ اسی وجہ سے وہ یہ پسند کرتا کہ بچے ایسے شہری بنے جو مرد کی اولاد نہ ہوں بلکہ ان مردوں کی جو صرف دیانتدار ہوں۔ وہ مزید وضاحت کے لیے کہتا ہے کہ یہی وہ اصول ہے جو کسان مویشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو باپ اسے خاندان کے بزرگوں کے سامنے معائنے کے لیے لے کر آتا۔ اگر وہ صحت مند ہوتا تو پرورش کے لیے باپ کو لوٹا دیا جاتا۔ اگر بچہ ناتواں ہوتا تو اسے پانی کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جاتا۔ اوائل میں ہی بچوں کو صحت جان بنانے کے عمل سے گزارا جاتا تھا۔ بعض لحاظ سے اچھا تھا۔ مثلا نوزائیدہ بچے کو کپڑوں میں نہیں لپیٹا جاتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں لڑکوں کو گھر سے اسکول لے جایا جاتا تھا۔ وہاں وہ بورڈنگ ہاؤس میں رہتے جہاں انہیں مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ لڑکے انہی میں سے ایک کے زیر حکم ہوتے۔ اسے اس کی سمجھ اور شجاعت کے باعث چنا جاتا۔ علم کی بابت انہیں اس قدر سکھایا جاتا جتنا کہ وہ اپنی باری میں فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے سیکھ لیتے۔ باقی وقت اور اطاعت گزاری سیکھنے میں صرف کرتے جس میں تکلیف کی پرواہ نہ کرتا، مشقت برداشت کرتا اور فتح پانے تک لڑتے رہنا شامل ہوتا۔ زیادہ تر وقت وہ برہنہ حالت میں رقص کرتے۔ 12 سال کی عمر میں وہ کوٹ نہ پہنتے۔ وہ ہمیشہ میلے کچیلے اور پوہر رہتے اور سال میں چند محسوس دنوں کے سوا نہ نہاتے۔ وہ چٹائیوں پر سوتے اور موسم سرما میں ان پر سوکھی گھاس بچھا لیتے۔ انہیں چوری کرنا سکھایا جاتا اور پکڑے جانے پر سزا دی جاتی۔ یہ سزا چوری کرنے کی نہیں بلکہ حماقت کے باعث ہوتی۔ اسپارٹا میں اگر عورتوں میں نہیں تو مردوں میں ہم جنسی محبت تسلیم شدہ رسم تھی۔ نابالغ لڑکوں میں ہم جنسی تعلیم کا تسلیم شدہ حصہ تھی۔ ایک لڑکے کے اعمال کی توصیف یا تعزیر اس کے عاشق کو ملتی۔ پلوٹارک کہتا ہے کہ جب کوئی لڑکا لڑتے ہوئے زخمی ہو جانے کے باعث رونے لگتا تو لڑکے کی بزدلی کی سزا اس کے چاہنے والے کو دی جاتی۔ اسپارٹا میں زندگی کے کسی حصے میں بھی آزادی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہمیشہ رہتا۔ یہ بات پورے جوان ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتی، کیونکہ قانون اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا کہ انسان اس طرح زندگی گزارے جیسے وہ خود چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنے شہروں میں اس طرح ہوتے گویا وہ کسی کیمپ میں رہ رہے ہوں، جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ اسے کس حد تک کیا کرنے کی اجازت ہے اور اسے اپنے پیشے میں کیا کام کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ ان سب کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ خود اپنی غرض کے لیے نہیں بلکہ ملک کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بہترین اور سب سے زیادہ خوشکن باتوں میں سے ایک جو لائکریگس کبھی اس شہر میں آیا آرام و فرصت تھی۔ جسے شہر لطف اندوز ہو سکتے تھے، مگر صرف یہ پابندی تھی کہ وہ کوئی کمتر یا حقیر پیشہ اختیار نہ کریں۔
انہیں بہت زیادہ امیر بننے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ تو دولت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کی توقیر کا۔ زرعی مزارعین جو جنگوں میں غلام بنا لیے جاتے تھے، ان کی زمین جوتتے تھے اور ہر سال مخصوص مالیہ ادا کرتے تھے۔ پلوٹارک جب ایتھنز کے ایک باشندے کی کہانی بیان کرتا ہے، اسے سن کر اسپارٹا کا ایک شہری پکار اٹھتا ہے، مجھے وہ شخص دکھاؤ جس کی قسمت میں عظمت اور شرافت کی زندگی گزارنا ہے۔ پلوٹارک مزید کہتا ہے کہ لائکریگس نے شہریوں کو ایسا عادی بنا دیا تھا کہ نہ وہ اکیلے زندگی گزار سکتے تھے اور نہ ہی وہ ایسا چاہتے تھے، بلکہ ان کا انداز یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے سے جڑ چکا ہو۔ وہ ہمیشہ ایک محفل میں یوں ایک ساتھ رہتے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے ملکہ مکھی کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ اہل اسپارٹا کو سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اجنبیوں کو اسپارٹا میں داخل ہونے کی اجازت تھی، سوائے تجارت کرنے کے، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ بیرونی روایات لیسڈومن قوت کو پامال نہ کریں۔ پلوٹارک اس قانون کا ذکر کرتا ہے جس کے تحت اہل اسپارٹا کو یہ اجازت تھی کہ وہ جب چاہیں اپنے زرعی ماہرین کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ یقین کرنے سے انکار کرتا ہے کہ کوئی ایسی شرمناک بات لائکریگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مجھے اس بات کی طرف راغب نہیں کیا جا سکتا کہ لائکریگس نے کبھی بھی اس قسم کا ظالمانہ اور شرارت امیز عمل کیا ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو، یا ایسا قانون جاری کیا ہو یا موجود ہو، کیونکہ میرے خیال میں وہ رحم دل اور شریف فطرت انسان تھا، اور کیونکہ ہم اس رحم دلی و عدل کو دیکھتے ہیں جو وہ باقی امور میں بروئے کار لاتا۔ اس معاملے کے علاوہ پلوٹارک اسپارٹا کو لائکریگس کے دیے ہوئے آئین کی تعریف کے سوا کچھ نہیں لکھتا۔ افلاطون پر اسپارٹا کا کیا اثر ہوا، ہم سردست خاص طور پر اس بارے میں کریں گے۔ یہ بات اس کی مثالی ریاست کے بیان سے ظاہر ہوگی، اور یہی ہمارے آئندہ باب کا موضوع ہے۔ باب نمبر 13، افلاطون کی آراء کے ماخذ۔ دی سورسز آف پلوٹوز اوپینینز۔ قدیم قرون وسطیٰ اور جدید فلسفیوں میں سب سے زیادہ بااثر افلاطون اور ارسطو تھے۔ ان دو میں سے یہ افلاطون ہی تھا جس نے بعد کے زمانوں پر زیادہ اثر ڈالا۔ میں یہ دو وجوہات کی بنا پر کہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ ارسطو خود افلاطون کا پروردہ تھا، دوسری یہ کہ 13ویں صدی تک ہر صورت میں مسیحی دینیات اور فلسفہ پر ارسطو کی نسبت افلاطون زیادہ غالب رہا۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ فلسفیانہ فکر کی تاریخ میں ان کے مبتدئین یا متاخرین میں سے کسی ایک کی نسبت ارسطو پر ذرا کم درجہ مگر افلاطون پر زیادہ بھرپور بحث کی جائے۔ افلاطون کے فلسفے میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے: اول، اس کی مثالی ریاست جو ایک طویل سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ دوم، اس کا نظریہ اعیان تھیوری آف آئیڈیاز جو اب تک لا یحل قضیۂ کلیات پرابلم آف یونیورسلز کی ابتدا تھی۔ سوم، حیات ابدی کے حق میں اس کا استدلال۔ چہارم، نظریہ تخلیق، اور پنجم، نظریہ علم جو ادراک کی بجائے بازیافت پر مبنی ہے۔ لیکن ان مسائل میں سے کسی ایک پر بحث کرنے سے پہلے اس کی زندگی کے حالات اور وہ اثرات جنہوں نے اس کے سیاسی اور فلسفیانہ افکار کو متعین کیا کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ افلاطون 427 سے 428 ء میں پیلوپونیسی جنگ کے شروع سالوں میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امیر اشرافیہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس لحاظ سے بہت لوگوں سے تعلقات تھے جن کا 30 آمروں کے حکومت کے ایک قریب کا تعلق تھا۔ جب ایتھنز کو شکست ہوئی تو وہ بھی نوجوان تھا۔ وہ اس شکست کو جمہوریت سے منسوب کرتا تھا۔ اس کا معاشرتی رشتہ اور خاندانی روابط اسے اس سے نفرت کی طرف ہی مائل کر سکتے تھے۔ وہ سقراط کا شاگرد تھا، جس کے لیے اس کے دل میں گہری محبت و عقیدت تھی، اور سقراط کو جمہوریت نے ہی موت کی سزا دی تھی۔ اس لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ وہ اپنے تصوراتی ریاست کی دھندلی تصویر بنانے کے لیے اس نے اسپارٹا کی طرف نظر رکھی ہو۔ افلاطون اس فن کا ماہر تھا کہ وہ اپنی تنگ نظر آراء کو ایسے لباس فاخرہ میں ملبوس کرے کہ مستقبل کے زمانے دھوکہ کھا جائیں۔
اور جو ریپبلک کی اس طرح تعریف و توصیف کرنے لگیں کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہونے پائے کہ اس میں کیسی تجاویز مضمر ہے۔ یہ بات ہمیشہ درست خیال کی گئی کہ افلاطون کی تعریف کی جائے، لیکن اسے سمجھا نہ جائے۔ میرا مقصد اس سے مختلف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے سمجھوں اور اس سے ایسی کم احترام کی نگاہ سے دیکھوں جیسے کہ وہ انگلستان یا امریکہ کا ایسا باشندہ ہو جو آمریت کا حامی ہے۔ افلاطون پر خالص فلسفیانہ اثرات بھی ایسے تھے جو اس سے اسپارٹا کی حمایت پر مائل کرتے تھے۔ وسیع النظر یہ اثرات فیثاغورس، پارمیڈائز، ہراکلیتس اور سقراط کے تھے۔ افلاطون نے اپنے فلسفے میں عارفی عناصر فیثاغورس سے حاصل کیے جو شاید سقراط کے حوالے سے آئے ہوں۔ یہ عناصر عبارت تھے مذہبی رویے، حیات جادواں پر یقین، آخرت پر ایمان، کہانی لب و لہجہ اور غار کی تشبیہ کے تمام لوازمات سے۔ اس کا علم ہندسہ کا احترام اور عقل و تصوف کا یکجا سمونے کی کوشش اسی سے متعلق ہے۔ پارمیڈائز سے اس نے یہ فکر لی کہ حقیقت دائمی اور لازمہ ہے اور یہ کہ منطقی بنیادوں پر تمام تغیر فریب نظر ہے۔ ہراکلیتس نے اس سے منفی نظریہ اخذ کیا کہ حواس کی دنیا میں کوئی شے پائیدار نہیں ہے۔ یہ نظریہ جب پارمیڈائز کے نظریے سے ہم آہنگ ہوا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ علم حواس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ صرف عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات فیثاغورسیت سے بھی پوری مطابقت رکھتی تھی۔ اخلاقی مسائل کی دھن اور دنیا کی میکانیکی کی بجائے غنائی وضاحت کی روشنی سے شاید سقراط ہی سے لی تھی۔ خیر، پر جتنا زور اس کے فلسفے میں ہے وہ قبل سقراطی فلسفے میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس حقیقت کو سقراط سے منسوب نہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سب کا تعلق اس کی سیاسیات میں آمریت سے کس طرح ملتا ہے؟ پہلی بات، چونکہ خیر اور حقیقت لازمہ ہے اس لیے بہترین ریاست وہی ہوگی جو آسمانی نمونے سے زیادہ نقل ہو، جو کم سے کم تغیر پذیر اور سے زیادہ کامل ساکن ہو۔ اس کے حکمران وہ ہوں جو دائمی خیر کو بہترین طور پر سمجھتے ہوں۔ دوسری بات، تمام صوفیہ کی طرح افلاطون اپنے اعتقادات میں ایسی حقیقت پر یقین رکھتا ہے جو بذات خود ناقابل بیان ہے سوائے ایک طرز حیات کے۔ فیثاغورسیوں نے اپنے حلقے کے لیے یہ اصول قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور دراصل یہی بات افلاطون چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص کو اچھا مدبر بننا ہے تو اسے خیر کا علم ہونا لازمی ہے۔ یہ کام وہ صرف عقلی اور اخلاقی ضابطوں کو باہمی پیوست کر کے ہی کر سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو حکومت میں شریک کر لیا گیا جو اس ضابطے کی تعمیل سے قاصر رہے ہوں تو وہ اسے ناگزیر طور پر بگاڑ دیں گے۔ تیسری بات، افلاطون کے اصولوں کے مطابق اچھا حکمران بننے کے لیے اس سے بہت زیادہ اہل علم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نادانی کی سی لگتی ہے کہ سراکیوس کے امر ڈیونیسس خود کو علم ہندسہ سکھایا جائے تاکہ وہ خود کو اچھا بادشاہ بنا سکے، لیکن افلاطون کی رائے میں ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس سوچ کے اعتبار سے بہت زیادہ فیثاغورسی تھا کہ علم ہندسہ کے بغیر سچی دانائی ممکن نہیں ہے۔ اس نظریے میں چند افراد کی حکومت مضمر ہے۔ چوتھی بات، دیگر یونانی فلسفیوں کی طرح افلاطون کا بھی یہ خیال تھا کہ دانائی کے لیے فرصت بہت ضروری ہے، اس لیے یہ ان لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی جنہیں روزی کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ صرف ان کے ہاں ہوتی ہے جن کے آزاد ذرائع آمدنی ہیں یا جنہیں ریاست نے اپنی روزی کمانے کی پریشانیوں سے سہولیات میسر کر دی ہیں۔ یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر اشرافیہ ہے۔ افلاطون کے نظریات کو جدید نظریات کے بالمقابل دو سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کیا دانائی ایسی کوئی شے ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مانا اگر ایسی کوئی شے ہے، کیا کوئی ایسا آئین مرتب کیا جا سکتا ہے جو اسے سیاسی اقتدار سونپ دے؟ ایک محسوس مفہوم میں دانائی کسی ماہرانہ ہنر کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ایک جفت ساز، معالج یا فوجی ماہر میں لاتا ہے۔ یہ یقیناً ایسی شے ہے جو بہت عمومیت کی حامل ہے، کیونکہ دانائی رکھنے والے شخص کو یہ دانشمندی سے
حکمرانی کرنے کا اہل بناتی ہے۔ میرے خیال میں افلاطون یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ دانائی عبارت ہے خیر کے علم سے۔ اس تعریف میں وہ سقراط کے اس نظریے کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوگا کہ کوئی شخص جانتے ہوئے گناہ کا مرتکب نہ ہوتا۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ جو کوئی جانتا ہے خیر کیا ہے وہ صحیح عمل کرتا ہے۔ ہمیں یہ نظریہ حقیقت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فطری طور پر مفادات مختلف ہوتے ہیں، اور یہ کہ ایک مدبر کا کام یہ ہے کہ وہ ایک بہترین ممکن سمجھوتے پر پہنچے۔ ایک طبقہ یا ایک قوم کا مشترکہ مفاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ عموماً دوسرے طبقات یا دوسری قوموں کے مفادات سے متضاد ہوتا ہے۔ بلا شبہ چند مفادات مجموعی طور پر تمام انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سیاسی عمل متعین کرنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ شاید ایسا آئندہ زمانے میں کبھی ہو سکے، لیکن اس وقت تک ایسا ممکن نہیں جب تک بہت خود مختار ریاستیں ہیں۔ پھر اس صورت میں بھی عمومی فائدے کی حصول میں سب سے مشکل کام محسوس متضاد مفادات میں سمجھوتے پیدا کرنے کا ہوگا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی ایسی شے دانائی ہے، تو کیا آئین کی کوئی ایک قسم ایسی ہے جو حکومت دانا لوگوں کے سپرد کر دے؟ یہ واضح ہے کہ شاید اکثریتیں عمومی کونسلوں کی مانند غلطیاں کریں، اور در حقیقت انہوں نے کی بھی ہیں۔ اشرافیہ ہمیشہ دانا نہیں ہوتی، بادشاہ اکثر بے وقوف ہوتے ہیں۔ پاپائے اعظم نے سہو و خطا سے بریت کے باوجود سنگین غلطیاں کی ہیں۔ پاپائے اعظم نے سہو و خطا سے بریت کے باوجود سنگین غلطیاں کی ہیں۔ کیا کوئی اس بات کی حمایت کرے گا کہ حکومت یونیورسٹی کے گریجویٹس یا مذہبی علماء ہی کے سپرد کر دی جائے، یا ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے جو غریب پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے بہت دولت حاصل کی ہے؟ یہ بات صاف ہے کہ شہریوں کو کوئی بھی قانونی طور پر قابل وصف انتخاب عملی طور پر تمام عوامل سے زیادہ دانا نہیں ہوتا۔ شاید یہ تجویز کیا جائے کہ لوگوں کو مناسب تربیت کے ذریعے سیاسی بصیرت دی جا سکتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوگا کہ مناسب تربیت کیا ہے، اور یہ ایک پارٹی سوال بن جائے گا۔ دانا انسانوں کے اجتماع کو پا لینا اور حکومت انہیں دے دینا ایک لا حل مسئلہ ہے۔ بالآخر یہی بات جمہوریت کے حق میں جاتی ہے۔ باب نمبر 14 افلاطون کی تصوراتی ریاست۔ پلیٹوز اوٹوپیا۔ افلاطون کا اہم ترین مکالمہ ریاست ریپبلک صاف طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو کتاب پنجم سے قریب ختم ہوتا ہے، ایک تصوراتی دولت مشترکہ کی تشکیل پر مشتمل ہے۔ تصوراتی ریاستوں میں یہ اول ترین کتاب ہے۔ جملہ نتائج میں ایک یہ ہے کہ حکمران لازمی طور پر فلسفی ہونے چاہیے۔ کتاب ششم اور ہفتم کا موضوع لفظ فلسفی کی طرف بیان کرتا ہے، اور دوسرا حصہ اسی بحث پر محیط ہے۔ تیسرا حصہ زیادہ تر عبارت ہے مختلف قسم کے آئینوں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں سے۔ ریاست کا حقیقی مقصد عدل کی تحقیق ہے، لیکن ابتدا ہی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ایک چھوٹی شے کی نسبت بڑی شے کو دیکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ ایک عادل فرد کی نسبت کون سی بات سے ایک ریاست عدل و انصاف سے منسوب ہوتی ہے، اور پھر اسی تحقیق کو فرد پر منطبق کر دیا جائے جس سے وہ ایک عادل فرد بنتا ہے۔ چونکہ ایک بہترین تصوراتی ریاست کے اوصاف میں عدل ایک لازمی وصف ہے، اس لیے پہلے ایک ایسی ریاست کا خاکہ پیش کیا جائے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کے کمالات میں سے کسے عدل قرار دیا جائے۔ آئیے پہلے افلاطون کی ریاست کے نقشے کو واضح طور پر بیان کر لیں، اور پھر اس دوران جو نکات پیدا ہوں اس پر غور کیا جائے۔ افلاطون اس فیصلے سے ابتدا کرتا ہے کہ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں: عام لوگ، جری لوگ اور محافظین۔ سیاسی اقتدار صرف اہل الذکر طبقہ کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے 2 طبقوں کی نسبت اس طبقے کے لوگ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ انہیں قانون ساز اراکین منتخب کرتے ہیں۔
اس کے بعد یہ عموماً وراثت میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن استثنائی صورتوں میں کم تر طبقات میں سے بھی کوئی ہونہار بچہ اس عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اور اسی طرح محافظین کے بچوں میں سے کسی بچے یا نوجوان جو تسلی بخش نہ ہو کو بھی ان سے نکالا جا سکتا ہے۔ افلاطون کے خیال میں ایک اہم مسئلہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ محافظین قانون سازوں کے مقاصد کی تعمیل کریں۔ اس مقصد کے لیے اس کی مختلف تجاویز ہیں جو تعلیمی، معاشی، حیاتیاتی اور مذہبی نوعیت کی ہیں۔ یہ بات کبھی واضح نہیں ہوتی کہ ان تجاویز کا اطلاق محافظین کے طبقے کے علاوہ دوسرے طبقوں پر کس حد تک ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان میں سے چند سپاہیوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کا تعلق صرف مخالفین سے ہے، جو ایک علیحدہ طبقہ ہے جسے پیراگوئے میں یسوعی یا امریکہ کے چرچ میں 1870 تک کلیسائی یا عہد حاضر میں روسی اشتراکی پارٹی۔ پہلی قابل غور بات تعلیم ہے۔ اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: موسیقی اور ورزش۔ ہر لفظ کے معنی مروجہ مفہوم سے بہت وسیع ہے۔ موسیقی عبارت ہے ہر اس بات سے جو دیویوں کا منصب ہے، اور ورزش میں ہر وہ شے شامل ہے جو جسمانی تربیت اور تندرستی کے متعلق ہے۔ موسیقی کا ایسا وسیع مفہوم ہے جسے ہم آج کلچر کہتے ہیں، اور ورزش کا مفہوم ہمارے لفظ کھیلوں ایتھلیٹکس سے زیادہ وسیع ہے۔ کلچر کا مقصود آدمیوں کو شرفا بنانا ہے، اور یہی مفہوم ہے جو افلاطون کی بدولت انگلینڈ میں رائج ہے۔ اس کے زمانے میں اتنی ایک لحاظ سے 19ویں صدی کے انگلینڈ کے مشابہ تھا۔ ہر دو جگہوں پر اشرافیہ تھے جو امارات اور معاشرتی احترام سے لطف اٹھاتے تھے، لیکن سیاسی اقتدار پر اجارہ داری نہیں رکھتے تھے۔ ہر جگہ اشرافیہ اس قدر اقتدار رکھتی جس قدر وہ دل نشین رویے سے حاصل کر لیتے۔ تاہم افلاطون کی ریاست میں اشرافیہ بے روک حکمرانی کرتے۔ تعلیم کے ذریعے جن اہم اوصاف کا حصول مقصود ہے وہ سنجیدگی و متانت، شائستگی اور شجاعت ہیں۔ اوائل سالوں ہی میں سے بچوں پر سخت پابندی ہوتی کہ ان کی رسائی صرف منظور شدہ ادب پڑھنے اور موسیقی سننے تک ہو۔ مائیں اور نرسیں صرف منظور شدہ کہانیاں ہی بچوں کو سنا سکتی تھیں۔ چند وجوہات کی بنا پر ہومر اور ہیسیڈ کے مطالعے کی اجازت نہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ دیوتاؤں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بعض مواقع پر ان کا بدی کا طرز عمل پیش کرتے ہیں جس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ برائیاں کبھی بھی دیوتاؤں کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ خدا صرف خیر و برکت کا خالق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہومر اور ہیسیڈ کی منشا ہوتی ہے کہ ان کے قاری موت سے خوف زدہ ہوں، جبکہ تعلیم میں بچوں کو ہر وہ بات پڑھانی چاہیے کہ وہ میدان جنگ میں مرنے کے لیے رضامند ہو۔ ہمارے بچوں کو یہ سوچنا سکھانا چاہیے کہ غلامی موت سے بدترین شے ہے، اس لیے انہیں ایسی کہانیاں نہیں پڑھانی چاہیے جس میں اچھے انسانوں کو روتے اور آہوازاری کرتے دکھایا گیا ہو، خواہ ان کا سبب ان کے احباب کی موت ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شائستگی کا تقاضا ہے کہ محافظین کو کہا نہیں لگانا چاہیے، اور ہومر تو یہ کہتا ہے کہ دیوتاؤں کی مبارک محفل میں ایک ایسا کہا پڑا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اگر ایک مدرس بچوں کو یہ اقتباس سنائے تو وہ زیادہ ہنسنے کی عادت کی مؤثر طور پر کس طرح مذمت کر سکتا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہومر میں ایسے حصے ہیں جن میں پرتعیش دعوتوں کی تعریف ہے اور دیوتاؤں کی حرص و ہوس بیان کی گئی ہے۔ ایسے اقتباسات پرہیزگاری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ڈین انگے جو ایک کھرا افلاطونی ہے، ایک مشہور حامد میں ان الفاظ پر معترض ہے: ان کا شور جو فتح پاتے ہیں اور ان کا گیت جو دعوت اڑاتے ہیں۔ یہ حمد جنت کی خوشیوں کے بیان میں آتی ہے، ایسی کہانیوں میں نہیں آنی چاہیے جن میں بد کردار تو خوش اور نیک ناخوش ہوں۔ ایسے ہلاک کا نازک ذہنوں پر بہت ہی خطرناک اثر ہو سکتا ہے۔ ان تمام اسباب کے باعث شاعر قابل مذمت ہے۔